السلام علیکم۔ آج ہفتہ ہے فروری کی 10 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے پیش ہیں آج کی اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ پاکستان میں قومی اسمبلی کی 265 میں سے 255 نشستوں کے عبوری نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے، جبکہ 10 نشستوں پر نتائج کا اعلان ہونا باقی ہے۔ اب تک کے نتائج کے مطابق کسی بھی سیاسی جماعت کو سادہ اکثریت حاصل نہیں ہو سکی ہے، تاہم جیل میں بند سابق وزیر اعظم عمران خان کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے ووٹوں کی گنتی میں اب تک برتری برقرار رکھی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں نے قومی اسمبلی کی 266 نشستوں میں سے اب تک 100 میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ نواز شریف کی پاکستان مسلم لیگ نے 73 نشستیں حاصل کی ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کی نشستوں کی تعداد اب تک 54 ہے۔ پاکستان میں انتخابات کے نتائج کے حوالے سے تازہ ترین خبریں وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ اردو VOA.com اور ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر مسلسل اپ ڈیٹ کی جا رہی ہیں۔ بلیٹن میں ان خبروں کا ذکر کچھ دیر کے بعد۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پاکستان دفتر خارجہ نے پاکستانی انتخابات سے متعلق کیا کہا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے 8 فروری کو ملک میں ہونے والے عام انتخابات کو پرامن اور کامیاب قرار دیا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے حوالے سے مختلف حلقوں کی جانب سے عائد کردہ الزامات اور خدشات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ انہیں پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے دیے گئے بعض منفی بیانات پر سخت حیرت ہوئی ہے، جن میں نہ تو پاکستان کے موجودہ حالات کی پیچیدگی کو مد نظر رکھا گیا ہے جن میں یہ انتخابات منعقد کروائے گئے، اور نہ ہی یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ کس طرح لاکھوں پاکستانیوں نے آزادی اور جوش و جذبے سے 8 فروری کو اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ ایسے بیانات میں اس حقیقت کو نظر انداز کیا گیا کہ پاکستان نے پرامن اور کامیاب انداز سے انتخابات کا انعقاد کروایا، باوجود اس کے کہ پاکستان دہشت گردی کے خطرات سے نبرد آزما ہے جو ان کے بقول دوسرے ملکوں سے اسپانسر کی گئی ہیں۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ ملک میں انتخابات کے روز انٹرنیٹ پر کوئی بندش نہیں تھی، لیکن سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر پولنگ کے روز موبائل انٹرنیٹ سروس بند کی گئی تھی۔ اس سے پہلے امریکی دفتر خارجہ نے پاکستان میں عام انتخابات کے دوران تشدد کے واقعات، موبائل فون اور انٹرنیٹ سروسز کی بندش کی مذمت کی تھی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے گزشتہ روز کہا تھا کہ پاکستان میں انتخابی عمل میں مداخلت کے الزامات پر امریکہ کو تشویش ہے اور اس عمل میں کسی مداخلت یا دھوکہ دہی کے دعووں کی مکمل چھان بین ہونی چاہیے۔ میتھیو ملر نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ امریکہ پاکستان میں انتخابی عمل سے متعلق عالمی اداروں اور مبصرین کے خدشات کی تائید کرتا ہے۔ جمعے کو رات گئے امریکی کانگریس کے کئی اراکین نے بھی پاکستان کے عام انتخابات میں مبینہ دخل اندازی اور دھاندلی کے الزامات پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ بعض اراکین نے امریکی محکمہ خارجہ سے کہا ہے کہ ان الزامات کی مکمل تحقیقات ہونے تک الیکشن کے نتائج تسلیم نہ کیے جائیں۔ ان اراکین کانگریس میں امریکی ایوان نمائندگان کی فارن افیئرز کمیٹی کے رکن سوزن وائلڈ، ریاست کیلیفورنیا سے ڈیموکریٹک رکن کانگریس روہت کھنہ اور ریاست نیواڈا سے رکن سوزی لی شامل ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان کی فارن افیئرز کمیٹی کے رکن سوزن وائلڈ نے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ وقت ہے کہ بین الاقوامی برادری پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اس وقت تک کسی نئی حکومت کو تسلیم نہیں کر سکتا جب تک یہ واضح نہ ہو جائے کہ پاکستان میں جمہوریت کا بول بالا ہے۔
برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے پاکستان میں انتخابات کے دوران شفافیت سے متعلق شکایات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پاکستانی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ جمہوری آزادیوں، انصاف اور قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے کے لیے کام کریں۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم انتخابات کی شفافیت میں کمی سے متعلق پیدا ہونے والے سنگین خدشات کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہمیں افسوس ہے کہ تمام جماعتوں کو باضابطہ طور پر انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اور یہ کہ کچھ سیاسی رہنماؤں کو شرکت سے روکنے اور ان سے منسوب انتخابی نشانات کے استعمال کو روکنے کے لیے قانونی طریقہ کار کا غلط استعمال کیا گیا تھا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہمیں پولنگ کے دن انٹرنیٹ کی بندش، نتائج جاری کرنے میں نمایاں تاخیر اور ووٹوں کی گنتی کے عمل میں بے ضابطگیوں کے دعووں پر بھی تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ پاکستانی حکام پر بنیادی انسانی حقوق بشمول معلومات تک آزادانہ رسائی اور قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے کے لیے زور دیتا ہے۔ پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان کے عوام نے آئین پاکستان پر اپنا مشترکہ اعتماد ظاہر کیا ہے، اور اب سیاسی جماعتوں کا فرض ہے کہ وہ سیاسی پختگی اور اتحاد کے ساتھ عوام کے اعتماد کا اسی انداز میں جواب دیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان کے آرمی چیف نے عام انتخابات کے انعقاد پر نگراں حکومت، الیکشن کمیشن، سیاسی جماعتوں اور تمام جیتنے والے امیدواروں کو مبارکباد دی ہے۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ ووٹ کا حق استعمال کرنے کے لیے آزادانہ اور بلا روک ٹوک عوامی شرکت نے جمہوریت اور حکمرانی کے لیے ان کی وابستگی کا ثبوت دیا ہے۔ آرمی چیف کے مطابق 25 کروڑ آبادی والے ترقی پسند پاکستان کے لیے انتشار موضوع نہیں ہے۔ انتخابات جیتنے اور ہارنے کا مقابلہ نہیں ہے، بلکہ عوام کے مینڈیٹ کا تعین کرنے کی ایک مشق ہے۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر حکومت اور عوامی خدمت کی کوششوں کو ہم آہنگ کرنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ بیرسٹر گوہر خان نے قومی اسمبلی کی 170 نشستوں پر برتری کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی جماعت وفاق کے علاوہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی حکومت بنائے گی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اکثریت تحریک انصاف کے پاس ہے، اور صدر پاکستان تحریک انصاف کو ہی حکومت بنانے کی دعوت دیں گے۔ اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ اگر ہفتے کی رات 12 بجے تک تمام نشستوں کے نتائج کا فارم 45 کے مطابق اعلان نہ ہوا تو تحریک انصاف اتوار کو ان حلقوں کے ریٹرننگ افسران کے دفاتر کے سامنے احتجاج کرے گی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ وہ پاکستان کے تمام اداروں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ عوام کے فیصلے کا احترام کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین نے آج اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ تحریک انصاف کے رکن عمیر نیازی نے صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے انتخابات میں تحریک انصاف کی کامیابی پر قوم کو مبارکباد پیش کی ہے۔ گزشتہ رات پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اے آئی کی مدد سے جاری کیے گئے عمران خان کے ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ انتخابات میں تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کر لی ہے اور حکومت بنانا ان کی جماعت کا حق ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائدین سابق وزیر اعظم نواز شریف اور شہباز شریف نے لاہور میں دیگر جماعتوں کے رہنماؤں سے مل کر حکومت بنانے کے لیے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں۔ جمعے کو رات گئے انہوں نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والی سیاسی جماعتوں اور جیتنے والے امیدواروں کو مل کر حکومت بنانے کی دعوت دی تھی۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون انتخابات میں سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے۔ وہ تمام سیاسی جماعتوں کے مینڈیٹ کا احترام کرتی ہے، چاہے وہ کوئی پارٹی ہے یا آزاد لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے بھی ملک کو مشکلات سے نکالا تھا، اور ہم اب بھی سب کو دعوت دیتے ہیں کہ پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ پاکستان کے عام انتخابات میں آزاد امیدوار
سب سے زیادہ تعداد میں کامیاب ہوئے ہیں۔ آزاد اراکین کو کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد 3 روز میں کسی بھی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کا اعلان کرنا پڑتا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ آزاد اراکین نہ صرف حکومت بنانے بلکہ خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی اہم ہیں۔ پاکستان کے حالیہ انتخابات میں اگرچہ زیادہ تر آزاد امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں، تاہم مبصرین یہ اندازے لگا رہے ہیں کہ کیا ان آزاد امیدواروں کی بڑی تعداد پی ٹی آئی کے بجائے کسی اور جماعت میں بھی شامل ہو سکتی ہے۔ اس بارے میں تفصیلی خبر آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ محسن داوڑ فائرنگ کے ایک واقعے میں زخمی ہو گئے ہیں۔ محسن داوڑ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 140 میران شاہ سے انتخابی امیدوار ہیں اور وائس آف امریکہ کے نمائندے شمیم شاہد کے مطابق وہ اپنے حامیوں کے ساتھ انتخابی نتیجے میں تاخیر پر احتجاج کے لیے میران شاہ کینٹ گیٹ کے سامنے موجود تھے۔ احتجاج کے دوران مبینہ طور پر فائرنگ ہوئی جس سے محسن داوڑ زخمی ہو گئے، انہیں قریبی ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے میران شاہ کے حلقے کے عبوری نتائج کا اعلان کر دیا ہے، جس کے مطابق جمعیت علماء اسلام فے کے امیدوار مصباح الدین 42,994 ووٹ حاصل کر کے اس حلقے میں کامیاب قرار پائے ہیں، جبکہ نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے امیدوار محسن داوڑ 32,768 ووٹ حاصل کر کے تیسرے نمبر پر رہے ہیں۔ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک فافن نے 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات سے متعلق ابتدائی مشاہدہ رپورٹ میں کہا ہے کہ انتخابات میں مجموعی طور پر ووٹر ٹرن آؤٹ 48.2% رہا۔ پاکستان میں تقریباً 6 کروڑ افراد نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا اور 16 لاکھ بیلٹ پیپرز مسترد ہوئے، جبکہ گزشتہ انتخابات میں بھی اتنے ہی ووٹ مسترد کیے گئے تھے۔ فافن کی رپورٹ کے مطابق 25 حلقوں میں مسترد ووٹوں کا مارجن جیت کے مارجن سے زیادہ تھا، جبکہ 63% پولنگ اسٹیشنز پر ووٹر زیادہ تھے۔ فافن نے 5,664 مبصرین ملک میں تعینات تھے اور 28% پولنگ اسٹیشنز پر افسران نے فارم 45 کی کاپی مبصرین کو نہیں دی، جبکہ RO آفس میں مبصرین کو جانے نہیں دیا گیا۔ فارم 45 کی کاپی 29% پولنگ اسٹیشنز کے باہر آویزہ نہیں کی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ابتدائی انتخابی نتائج کی تیاری اور اعلان میں الیکشن کمیشن کی جانب سے تاخیر کی جو بھی وجوہات اور وضاحتیں ہوں، لیکن اس نے انتخابات کے منظم انعقاد کو گہنا دیا، جس سے انتخابی نتائج کی ساکھ پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ پاکستان کے عام انتخابات کو عالمی میڈیا میں بھی بہت اہمیت دی جا رہی ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی نے الیکشن میں توقع سے کہیں زیادہ بہتر پرفارمنس سے سب کو حیران کر دیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ پاکستان میں انتخابات نے سیاست پر فوج کے غلبے کو نمایاں کیا، لیکن پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کے باوجود عمران خان کی پارٹی کو ووٹ پڑنا ملک کی رولر کوسٹر سیاست میں چکرا دینے والی تازہ ترین تبدیلی ہے۔ ہمارے نمائندے سہیل انجم کے مطابق بیشتر بھارتی اخبارات نے بھی اس بارے میں اداریے اور تجزیے شائع کیے ہیں۔ کچھ اخبارات انتخابی نتائج کو عمران خان کی مقبولیت اور کامیابی قرار دے رہے ہیں تو کچھ اسٹیبلشمنٹ کی ناکامی کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کی بڑی تعداد میں کامیابی پر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی فوج عوام کا موڈ سمجھنے میں ناکام رہی اور ان انتخابات کے بعد جو بھی حکومت بنے گی اسے سخت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب کچھ دوسری خبریں۔ عسکریت پسند گروپ حماس نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی کے جنوب میں
रफा शहर पर हमला किया तो हजारों फलस्तीनी मारे जाएंगे। मिस्र की सरहद पर वाक़ई शहर रफा में इस वक्त गजा की पट्टी के शिमाल के इलाकों से बेघर होने वाले लाखों फलस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने इस हफ्ते कहा है कि उन्होंने अपनी फौज को रफा में दाखिल होने की तैयारी का हुक्म दिया है ताकि अस्करियत पसंद ग्रुप के आखिरी ठिकाने को भी खत्म कर दिया जाए। इस ऐलान पर अमेरिका समेत कई मुल्कों ने जबरदस्त तशवीश का इजहार किया है। हमास ने अपने एक बयान में कहा है कि रफा में किसी फौजी कार्रवाई के नताइज इंतहाई तबाहकुन होंगे, जिससे हजारों फलस्तीनी शहरियों की जानी नुकसान का अंदेशा है। हमास के बयान के मुताबिक अगर इसराइल को ऐसी कार्रवाई करने की इजाजत दी गई तो वो अमेरिका समेत तमाम आलमी बिरादरी को उसका जिम्मेदार तस्वर करेगा। फलस्तीनियों के लिए काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे उनरवा के सरबराह फिलिप लज़रिनी ने कहा है कि रफा में कोई भी बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन वहां पनाह लिए हुए शहरियों की मुश्किलात और तकालीफ में कई गुना इजाफा कर देगा। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को, इन दुआओं को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर सैयद असफर इमाम और न्यूज़ एडिटर ताबिंदा नईम के हमरा खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।